فخر صاحب، فیملی کے فطری رد عمل کو موروثیت نہیں کہنا چاہیے، غلط ہے، تنقید غلط ہے، آپ اتفاق کرتے ہیں؟ شکریہ علینا. پہلی بات تو میں بھٹی صاحب کا جو سن رہا تھا، بھٹی صاحب خود کنفیوز ہیں کہ وہ ایک طرف جو ہے موروثیت کو لعنت کہہ رہے ہیں اور دوسری طرف اسی ہی لمحے میں یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ جو عمران خان اور ان کی پارٹی کا سب سے بڑا مسئلہ یہی ہے کہ ان کی فیملی کے جو لوگ ہیں وہ آگے نہیں آ رہے تھے، یا کیونکہ فیملی جو ہے وہ سب سے زیادہ سنسیئر ہوتی ہے کسی بھی حوالے سے. ایک تو پہلی بات یہ ہے کہ دیکھیں جو عمران خان کے حوالے سے ہے، عمران خان کا ہمیشہ قول اور فعل میں تضاد رہا ہے. وہ بات کچھ کرتے ہیں، اس کے اوپر عمل کچھ کرتے ہیں. وہ موروثیت کے خلاف سیاست کرتے تھے، لیکن اسی اثناء میں انہوں نے اقتدار حاصل کرنے اور اپنے اقتدار کو دوام دینے کے لیے اس ٹائم کے جو آرمی چیف تھے جنرل باجوہ، اس کو قوم کا باپ تک بنا دیا تھا. تو یہ ابھی جو اس حوالے سے یہ سوالات اٹھائے جا رہے ہیں موروثیت کو پروان چڑھانے کے حوالے سے کہ کیوں اب یہ اپنی فیملی کو آگے لا رہے ہیں اور کیا ان کی پارٹی ناکام ہو چکی ہے. دیکھیں اس کا ذمہ دار کون ہے؟ جتنی بھی چاہے وہ آپ حکومت کے ساتھ مذاکرات ہوں یا اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ پس پردہ مذاکرات ہوں، اس کا الٹیمیٹلی فیصلہ کس نے لینا ہوتا تھا؟ جو کچھ بھی طے کر کے آتے تھے پس پردہ ہوں یا جو فرنٹ کے اوپر بات چیت ہوتی تھی، اس کا فیصلہ عمران خان نے لینا ہوتا تھا. عمران خان وہ شخص ہیں جنہوں نے آگے پارٹی میں جو اختیارات ہیں وہ آگے تفویض ہی نہیں کیے انہوں نے. تو یہ میرا خیال ہے کہ یہ جو آج جس نوبت تک یہ پہنچے ہیں عمران خان، اور جس کی وجہ سے اب ان کی فیملی کو آگے آنا پڑ رہا ہے اور وہ اس کو لیڈ کریں گے کسی بھی تحریک کے حوالے سے، اس کی ذمہ داری عمران خان کے اوپر خود ہے. اور یہ میرا خیال ہے کہ یہ بھی ان کی ایک سوچی سمجھی اس کے تحت اسکیم کے تحت ہی تھا کہ وہ پارٹی کو انہوں نے ڈسکریڈٹ کر دیا. ہمیشہ سے آپ دیکھ لیں جتنے بڑے بڑے نام ہیں، اگر وہ کوئی بھی بات کر دیتے ہیں، جب تک کہ عمران خان خود ان کی توثیق نہ کر دیں یا تردید نہ کر دیں، پارٹی کے لوگ ان کے حوالے سے مانتے نہیں ہیں. تو یہ ایک کلٹ مائنڈ سیٹ کے ساتھ جو عمران خان نے اپنے سپورٹرز اور ووٹرز کو پروان چڑھایا ہے، اس کی بنیاد کے اوپر آج یہ جس نہج پہ پہنچے ہیں وہ خود ہیں. دوسری بات بھٹی صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ جو فیملی ہی آتی ہے اور وہ آگے جو ہے وہ سپورٹ کرتی ہے. دیکھیں ہمارا جو میمل نے بھی بات کی ہے، جنوبی ایشیا کا جو سیاسی کلچر ہے اس میں جو بھی جتنی بھی قربانیاں دینی پڑتی ہیں الٹیمیٹلی وہ فیملی کو ہی دینی پڑتی ہیں، چاہے وہ لیڈرشپ کے حوالے سے ہو، لوکل گراس روٹ لیول کے اوپر بھی دیکھیں. ایک لوکل ایم پی اے ایم این اے اگر گرفتار ہوتا ہے تو اس میں بھی اس کی فیملی کو ہی سارے جو ہے وہ برداشت بھی کرنا پڑتا ہے اور سٹرگل بھی کرنا پڑتا ہے. اور اسی طرح کسی سیاسی جماعت کے حوالے سے لیڈرشپ میں بھی یہی ہوتا ہے کہ فیملی کو لیڈ کرنا پڑتا ہے. اور موروثیت کے حوالے سے یہ میں نہیں سمجھتا کہ کوئی غلط چیز ہے. دیکھیں اس میں ہمیشہ کیا ہوتا ہے کہ جمہوریت میں اگر آپ کو کوئی لیڈر پسند نہیں آتا تو پھر آپ کے پاس طاقت ہے ووٹ کی، آپ اس کو ووٹ نہ دے کے اس کو ڈسکریڈٹ کر سکتے ہیں، اس کو ختم کر سکتے ہیں. اگر لوگوں کو کوئی پسند آ رہا ہے تو اس میں اور آپ اس کے اوپر نہ لعنت بھیجنے کے حوالے سے میرا خیال ہے کہ یہ کوئی درست بات ہے اور نہ ہی کوئی اس حوالے سے. تو یہ الٹیمیٹلی جو علیمہ خان اگر اس کو لیڈ کر رہی ہیں، میرا خیال ہے کہ اس میں پارٹی جو ہے عمران خان کی مزید کمزور ہوگی. اور اس کی وجہ ایک تو یہ ہے کہ پہلے ہی علیمہ خان اور بشرا بی بی کے درمیان جو آپس میں اختلافات ہیں وہ سب کے سامنے ہیں، میڈیا پہ کئی مرتبہ رپورٹ ہو چکے ہیں. تو جو ود ان فیملی جو ایک کشمکش ہے اقتدار کے لیے یا جو پارٹی کے جو کس کو اختیارات ملنے ہیں وہ ایک مزید وائڈن ہو جائیں گے. اور اس کے ساتھ ساتھ جو باقی قیادت ہے اس کو عمران خان نے ڈسکریڈٹ کیا ہے اپنی فیملی کو آگے لا کے اور احتجاج کے حوالے سے. یہ موروثیت ہی ہے اور اس کے متعلق جو تنقید ہو رہی ہے پی ٹی آئی کے اوپر وہ بھی بالکل درست ہے. مظہر عباس صاحب وہ بالکل درست ہے. اور عمران خان جو تنقید کرتے تھے وہ ہمیشہ یہ ان کی میں سمجھتا ہوں قول اور فعل میں تضاد جو ہے وہ ایک بار پھر سے سامنے آیا ہے. ٹھیک ہے مظہر عباس صاحب آپ بتائیے گا آپ کی کیا رائے ہے؟ کیا واقعی میں پارٹی کو بے اختیار رکھا، اس کی وجہ سے آج پاکستان تحریک انصاف کو یہ دن دیکھنا پڑ رہا ہے، یا پھر ایک فطری رد عمل ہے فیملی کا اور اس کو موروثیت نہیں کہنا چاہیے؟ دیکھیں موروثیت سیاست جس طرح بھی میمل نے کہا کہ ہمارے ساؤتھ ایشیا میں بہت زیادہ عام رہی ہے. اور اگر آپ دیکھیں تو اس کی وجوہات کیا رہی ہیں؟ اس کی وجوہات یہ کہ ان نیچرل انداز میں لیڈروں کا ایلیمنیٹ ہونا، لیڈروں کو ہٹایا جانا، وہ وجوہات بنتی ہیں کہ ایک ظاہر ہے کسی فیملی کا کوئی فرد جو ہے وہ پھانسی چڑھ جائے یا قتل کر دیا جائے تو نیچرل ہوتا ہے کہ لوگوں کا اس کے ساتھ سمپتھی جو ہے فیملی کے ساتھ چلی جاتی ہے. لیکن کیا سیاسی انداز میں دیکھوں اس کو، تو سیاسی انداز میں اگر ہم دیکھتے ہیں اس کو تو ظاہر ہے موروثیت سے سیاست کو نقصان ہوتا ہے. اس کی وجہ یہ کہ پارٹی کمزور ہو جاتی ہے. اگر آپ دیکھیں کہ اس سے آج کانگریس کا حال دیکھ لینا
کہ ڈکلائن جو ہوا گاندھیز کا، اندرا گاندھی کے بعد کانگریس اس طریقے سے کھڑی نہ رہ سکی۔ بالکل اسی طرح آپ پیپلز پارٹی کو دیکھ لیں، پیپلز پارٹی بے نظیر کی شہادت کے بعد وہ اس طریقے سے مرتضیٰ کے ساتھ لوگ نہیں گئے، بے نظیر کے ساتھ گئے۔ تو بے نظیر کی جو شہادت ہوئی اس کے بعد پارٹی کا ایک دم ڈکلائن آیا۔ تو اگر ہم صرف موروثیت کو مد نظر رکھیں تو اس سے الٹیمیٹلی پالیٹکس کو نقصان ہوتا ہے اور خود اس پارٹی کو نقصان ہوتا ہے۔ جو عمران خان پہ تنقید کی جا رہی ہے وہ اس لیے اس وقت جائز نہیں ہے کیونکہ ابھی ان کی فیملی پارٹی کے عہدیدار نہیں ہیں۔ جس دن وہ پارٹی کے عہدیدار نامنیٹ ہوتے ہیں، جس دن وہ ان کو کوئی عمران خان کوئی عہدہ دے دیتے ہیں، جس دن ان کا ایک لیڈنگ رول بن جاتا ہے، جیسے بشرا بی بی کا لیڈنگ رول بن گیا تھا، تو ان پہ تنقید جائز تھی۔ اس سے پارٹی کمزور ہوتی ہے۔ پارٹی کیوں کمزور ہوتی ہے؟ پارٹی اس طرح کمزور ہوتی ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ پارٹی کے عہدیداروں پر اعتماد نہیں کر رہے، اور یہ بھی ہماری پاکستان کی سیاست کا المیہ ہے کہ ہماری پارٹیاں اس طرح بکھیری جاتی ہیں، اس طرح توڑی جاتی ہیں، اس طرح پارٹی کے اندر مداخلت ہوتی ہے غیر سیاسی لوگوں کی۔ آپ فاروق لغاری کی مثال لے لیں، بے نظیر بھٹو، وہ ان کا فیملی سے تو تعلق نہیں تھا، تو فاروق لغاری کو جب انہوں نے صدر بنایا تو اس کے بعد کیا ہوا؟ انہوں نے پارٹی کی پیٹھ پہ چھرا گھونپا انہوں نے۔ تو جہاں اسی لیے مخدوم امین فہیم کے بارے میں ایک سسپیشنز رہی کہ کہیں یہ پارٹی جو ہے ان کو پلانٹ تو نہیں کیا جا رہا۔ آج عمران خان بھی سمجھتے ہیں کہ بہت سے لوگوں کو پارٹی کے اندر پلانٹ کیا جا رہا ہے۔ پیپلز پارٹی کل سمجھتی تھی، مسلم لیگ، لیکن کیا اس کو ایک پارٹی موروثیت کے طور پہ چلانے کا رجحان اگر پی ٹی آئی میں آتا ہے تو پھر عمران خان پہ تنقید جائز ہوگی۔ اگر ان کے بچے، ان کی فیملی پارٹی میں عہدے لیتی ہیں یا ان کو عہدے دیے جاتے ہیں تو پھر عمران خان کے پورے بیانیے کو نقصان ہوگا۔ لیکن آج کے دن اگر وہ اپنے باپ کے عہدے سے ملنے آ رہے ہیں، اگر باپ کے لیے وہ ریلی نکالنے آ رہے ہیں، تو محض اس کو ہم موروثیت نہیں کہیں گے۔ آگے ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ عمران خان اپنی پارٹی میں اپنی فیملی کو کس حد تک اہمیت دیتے ہیں، کس حد تک ان کو پارٹی میں عہدے دیتے ہیں۔ وہاں جا کے یہ ڈیبیٹ بالکل جائز ہوگی کہ کل تک آپ یہ کہتے تھے اور آج خود آپ وہی کر رہے ہیں۔ لیکن آج کے دن اگر قاسم اور سلیمان یہاں آتے ہیں اور ریلی صرف ریلی لیڈ کرتے ہیں، نکالتے، تو آپ کے خیال میں نہ وہ موروثیت ہے اور نہ تنقید جو جائز ہے؟